السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ برِ صغیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی اگلی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، گوتم بدھ نے جس معاشرتی ماحول میں آنکھ کھولی اور شعور کی منزلیں طے کی، اس میں برہمن کو مرکزی کردار حاصل تھا۔ مذہب، سیاست، معاشرت، معیشت، قانون اور اخلاق غیر زندگی کا ہر شعبہ برہمن کی گرفت میں تھا۔ گوتم کھچتری تھا، سیاست ان کے خاندان کی میراث تھی، مگر برہمن کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ چکا تھا کہ کھچتری سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے باوجود برہمن کے دستے نگر تھے۔ وہ برہمن کے بغیر چل نہ سکتے تھے۔ وہ حکمران تھے، مگر پھر بھی معاشرے میں دوسرے درجے کے لوگ تصور کیے جاتے تھے، جبکہ پہلے درجے کی حیثیت کا حامل فقط برہمن تھا۔ نتیجتاً کھلے بندوں نہ صحیح مگر اندرونی طور پر کھچتری بھی برہمن مخالف تھا اور اس کے کردار کو محدود کرنا چاہتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ برہمن استبداد کے خلاف اٹھنے والی دونوں تحریکوں میں جین مت اور بدھ مت کے بانی کھچتری تھے۔ دونوں نے کوئی نیا مذہب پیش نہیں کیا، نئے دیوتا متعارف نہیں کروائے، نہ ہی ان کی تعلیمات کو الہامی کہا جا سکتا ہے، بلکہ ان دونوں کی تعلیمات کا نقطہ ارتکاز برہمن مخالفت تھا۔ خاص طور پر قربانی کی رسم، جو برہمن کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھی، انہوں نے اس پر ضرب کاری لگا کر اس راستے سے برہمن کی آمدنی کے امکانات کو قریب قریب مسدود کر دیا۔ برہمن کی اصل پہچان ان کا مذہبی کردار تھا، مگر اپنی بدکاری اور انسان دشمنی کے باعث وہ مذہبی اعتبار سے بانجھ ہو چکے تھے۔ زندگی کا قیاس کس سے ہے؟ روح کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ دکھ، تکلیف، مصیبت اور پریشانی کی اصل کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی حقیقت اور ان میں کامیابی کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو انسانی ذہن میں فطری طور پر اٹھنے والے ہیں۔ دنیا کا ہر مذہب اپنے پیروکاروں کو ان حوالوں سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کامیاب مذہب کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اس نوعیت کے سوالات پر مکمل اطمینان بخش جواب عطا فرمائے۔ بدھ مذہب اور برہمنی مذہب میں اولاً فرق اخلاق اور رواداری اور نیکی کا ہے، اور ثانیاً اس مذہب میں انسان کا درجہ اتنا بڑا رکھا گیا ہے کہ جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ دوستو، عقائد مشہور ہے کہ شاکیہ منی کے ایک ساتھی نے ایک مرتبہ کسی نہایت کم ذات سے پانی مانگا۔ وہ بیچاری لرز گئی اور یہ خیال کر کے کہ اعلیٰ ذات والے کو مرنا قبول ہے لیکن کم ذات کے ہاتھ سے پانی پینا قبول نہیں، کہنے لگی، سائیں جی، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں چنڈال ہوں؟ سائیں نے جواب دیا، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ تو چنڈال ہے یا نہیں، مجھے پیاس لگی ہے اس لیے تجھ سے پانی مانگتا ہوں۔ اس واقعہ میں کسی قدر سادگی کیوں نہ ہو، بغور دیکھا جائے تو ایک ہندو کے لیے یہ گویا معجزہ تھا اور ذات کی مصیبتوں سے نجات کی خوشخبری تھی۔ اصل بدھ مذہب یہ تھا، اگرچہ آگے چل کر اس کا فلسفہ بیہودہ خیالات سے بھر گیا اور اس کی پرستش میں برہمنی اعمال اور کریا کرم شدت سے شریک ہو گئے، لیکن اس مذہب کی اصل نیکی اور خیر و برکت نے وہ انقلاب عظیم دنیا میں پیدا کر دیا جس کے نظیر تاریخ عالم میں نہیں پائی جاتی۔ لبان اپنی کتاب تمدن ہند میں لکھتا ہے کہ کسی مذہب میں ایسے خالص اخلاق کی تعلیم نہیں، کسی میں اس قدر شیریں کلامی ہے اور نہ بندگان خدا کے ساتھ رحم دلی۔ لبان مزید لکھتا ہے کہ شاکیہ منی، جو کہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے ان ذرائع کو معلوم کر لیا جن سے انسان اپنے دنیاوی مصائب کو برداشت کر سکے، اور ساری خلقت اس پر آ ٹوٹی۔ یہ بادشاہ کا بیٹا جس نے صرف مخلوق خدا کی مصیبت اور دکھ بٹانے کے لیے گدائی اختیار کی، جس نے ان کو نیکی اور خیرات کی تعلیم دی، فی الواقعہ دنیا کو اپنا فریفتہ بنا لینے والوں میں ایک بہت بڑا شخص ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں اس کا مذہب پھیلا ہے، وہاں اس نے مخلوق کے دلوں پر اپنی حکومت قائم کی ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کا مقالہ نگار لکھتا ہے کہ بدھ مت ایک صدائے احتجاج تھی جو ہندوستان میں پھیلے ہوئے رسم و رواج کے خلاف بلند ہوئی۔ اس نے ویدوں کو مسترد کر دیا، طبقاتی تقسیم کا انکار کر دیا، ویدوں میں مذکورہ سارے دیوتاؤں کی خدائی کے خلاف
علم بغاوت بلند کر دیا اور اس سے نجات کا ایک آزاد طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ پیر محمد کرم شاہ الزہروی علیہ رحمہ اپنی کتاب ضیاء النبی میں لکھتے ہیں کہ اشوکا نے خود تخت شاہی پر بیٹھنے کے 6 سال بعد بدھ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بدھ مت کو قبول کیا۔ وہ اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے شاہی خزانوں کے منہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کھول دیے۔ بدھا نے تعلیمات کی بنیاد 4 باتوں پر رکھی جنہیں بدھ مت والے 4 مقدس سچائیوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ نمبر 1، زندگی مصائب و آلام سے بری ہے۔ نمبر 2، مصائب خواہشات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جس نے اپنی خواہش کو ختم کر دیا وہ مصائب سے آزاد ہو گیا۔ نمبر 4، خواہش سے نجات پانے کے لیے بدھا کی راہ پر چلنا ضروری ہے۔ بدھا نے جو راہ بتائی وہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ اچھائی کا ہے۔ اچھائی سے مراد اچھا عمل ہے، یعنی کسی زندگی کی جان تلف نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، چوری نہ کی جائے، جنسی بے راہ روی سے بچا جائے، نشہ سے مکمل طور پر پرہیز کیا جائے۔ دوسرا مرحلہ غور و فکر یا دھیان یا گیان کا ہے۔ اسے مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں کسی ایک چیز پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کی مشق کی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ارتکاز توجہ یا یکسوئی کا اعلیٰ درجہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ارتکاز توجہ کے بلند مقام پر پہنچ کر بندہ حکمت یا گیان کی منزل کو پا جاتا ہے اور اس پر وہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے جس کے بارے میں بدھا نے خبر دی۔ یہی نروان ہے۔ نروان تک پہنچنا یہ بدھ کی بتائی ہوئی راہ کا تیسرا مرحلہ ہے۔ بدھ مت کے عروج کے دوران لوگ غیر ویدک دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے۔ انہیں فروغ حاصل ہو گیا۔ برہمن نے حالات کا رخ بانٹتے ہوئے ان چھوٹے دیوی دیوتاؤں کی خود بھی پوجا شروع کر دی، نیز انہیں سنسکرت کے ناموں سے موسوم کر کے اپنے مندروں میں سجا لیا۔ چھوٹے طبقات کے لوگ جو ہندوستان بھر میں اکثریت میں تھے ان کے لیے یہ ایک قابل فخر امر تھا۔ لوگ پوجا پاٹ کے لیے برہمنوں کے بت قدوں میں آنے لگے۔ یوں برہمن کا مذہبی پیشوائی کا پندار کسی حد تک قائم رہا۔ معاشی حالات کو سنبھالا دینے کے لیے برہمن نے لوگوں کو اپنے علوم اور سنسکرت زبان سکھانی شروع کر دی، جبکہ پہلے کوئی ان علوم کو سیکھ نہیں سکتا تھا۔ لوگوں نے یہ اقدام بھی پسند کیا۔ عام لوگوں نے شوق سے ان علوم اور سنسکرت زبان کو سیکھنا شروع کر دیا۔ یوں برہمن کا معاشی مسئلہ بھی حل ہو گیا اور وہ پڑھے لکھے لوگوں کا استاد بھی بن گیا۔ اس طرح خاص اور عوام دونوں میں برہمن کا عزت و وقار قائم رہا۔ جو ہی اس نے دیکھا کہ طاقتور بدھ حکمران دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو اس نے اپنی مکارانہ سازشوں کے ذریعے بڑی سلطنتوں کو دوبارہ چھوٹی چھوٹی راجدھانیوں میں منقسم کر دیا۔ پھر سے چھوٹے چھوٹے راجوں مہاراجوں کا دور آ گیا۔ حکمرانی کشتری کرنے لگے اور مذہبی پیشوائی برہمن۔ ذات پات کی تقسیم دوبارہ نافذ کر دی گئی۔ جانوروں کی قربانی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ بدھ مت کی حکمرانی ختم ہو گئی۔ عوام کو مطمئن رکھنے اور بدھ مت کو ہمیشہ کے لیے ہندو دھرم کے اندر مدغم کرنے کے لیے برہمنوں نے بدھا کو برہما کا نامہ اتار قرار دے دیا۔ لوگوں میں اس عقیدے کو خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ یوں بدھا اور بدھ مت ہمیشہ کے لیے ہندو دھرم کا حصہ بن گئے۔ بدھ پیشواؤں نے جب یہ حالات دیکھے تو بوریا بستر لپیٹ کر دوسرے ممالک جہاں تک بدھ مت پہنچ چکا تھا وہاں جا ڈیرے لگائے۔ برہمن جیت گیا اور بدھ دھرم ہمیشہ کے لیے ہندوستان بدر ہو گیا۔ یہ تبدیلی اتنی غیر متوقع تھی کہ مورخین آج بھی اس پر حیران و پریشان ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے مولانا عبد المجید سالک لکھتے ہیں کہ ہندوستان کا یہ مذہبی نقشہ یعنی بدھ مت کا عروج ہرش کے زمانہ میں تھا، یعنی محمد بن قاسم کے سندھ پر حملہ سے صرف 80-90 برس پہلے یہ کیفیت تھی۔ ہرش کے آنکھ بند کرتے ہی خدا جانے کیا انقلاب آیا کہ یکدم ملک کے تمام حصوں میں راجپوتوں کی سلطنتیں قائم ہو گئیں اور بدھ مت اور جین مت کی خاک اڑ گئی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیا عہد رسالت اور صحابہ کرام کے دور میں ہی برصغیر و پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگر ہو چکا تھا تو اس مقصد کے لیے کون کون سے صحابہ کرام
عرب سے ہندوستان تشریف لائے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔